اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 بار خواب کے اندر رب کا دیدار ہوا ہے۔ کیسی ہستی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 مرتبہ جو ہے وہ دیدار عطا فرمایا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، تفسیر جلالین یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی جو عربی زبان کے اندر ہے، تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، ان بزرگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر جو ہے 72 مرتبہ جو ہے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ تو اولیاء سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، لیکن بیداری کے اندر سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری کے اندر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور دیکھیں اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو یہ اعلان فرمایا کہ میں جو ہے رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ معراج کر کے آیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر ہے، جنت کی سیر ہے، دوزخ کا معائنہ ہے، رب کو دیکھ کر آیا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی تو روایات میں آتا ہے کئی مسلمان جو ہے یہ سن کر کافر ہو گئے تھے کہ یہ چھوڑے سے وقفے کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یہ اعلان کر رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے آ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انہوں نے کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے مختصر سے حصے کے اندر یہ جنت کی سیر، 7 آسمانوں کو دیکھنا، رب کو دیکھنا، دیکھ کر بھی واپس بھی آ گئے ہیں۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس وقت سنا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، فارغ ہو گئے، یہ محمد کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو بات بات پر جھوٹ معاذ اللہ بول رہے ہیں۔ مسلمان جو تھے وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے کہ یہ محمد کیسی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے تو وہ کافر نہ ہوتے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ بیداری کا تھا، جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ معراج کی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھئی میں رات سویا تھا، میں سعودی عرب بھی گیا ہوں، میں بھی خواب کے اندر بھی دبئی بھی گیا ہوں، ملیشیا گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، فلاں ملک میں گھوم کے واپس آ گیا ہوں۔ آپ کہیں کہ قاری صاحب خواب کی بات ہے، آپ پوری دنیا پھر لیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اعتراض اس وقت ہوگا جب میں کہوں گا کہ بھئی میں جاگتے ہوئے بیداری کے اندر میں نے سعودی عرب گیا ہوں، ملیشیا گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، یہ ساری دنیا جو ہے میں گھوم کر ایک دن میں واپس آ گیا ہوں۔ آپ کہیں کہ قاری صاحب مطلب پاگل ہو گئے، کیسی بات کر رہے بھئی، کیسی بات کر رہے ہیں کہ بیداری کے اندر جو ہے یہ ایک دن میں یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اعتراض ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ جنت کی سیر، آسمانوں کی سیر، رب کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ مسلمان جو نئے نئے ہوئے تھے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی حضور علیہ السلام کی یار غار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابو جہل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتا ہے، کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جنت کو دیکھا ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، رب کو دیکھ کر آیا ہوں، کیا مان لو گے؟ ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ تیرا محبوب کہتا ہے، یہ تیرا نبی کہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، وجد میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھئی مانا تو تے کہندا سی کوئی آکھے میرا محبوب کوئی ہے، فرمایا میرا محبوب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو صدیق ماننے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر حصہ جو حضور بتا رہے ہیں، حضور اس سے بھی کم بتائے، صدیق ماننے کے لیے تیار ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا، صدیق ہے تو تصدیق کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراضات نہ ہوتے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہوئے تھے مرتد نہ ہوتے. اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام، آپ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ. اور حضور علیہ السلام حبیب اللہ. اب حبیب کا معنی بھی دوست ہیں اور کلیم کے معنی بھی دوست ہیں. توجہ طلب بات ہے، بہت خوبصورت بات کرنے لگا ہوں. کلیم کے معنی بھی دوست ہیں اور حبیب کے معنی بھی دوست ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلیم کے معنی بھی دوست ہیں اور حبیب کے معنی بھی دوست ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ کلیم بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ تو جواب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم وہ دوست ہوتا ہے جو کوہ طور پر آ کر کہے ربی ارنی، ربا مالک مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن حبیب وہ دوست ہے کہ گھر میں بیٹھا ہو، بستر پر آرام کر رہا ہو، رب جبرائیل کو بھیجے، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو رہو میرا دیدار کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ذات بہن ہیں، ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو رہو میرا دیدار کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ معراج جو ہے یہ بیداری کے اندر ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جسم اور روح کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے ہیں. اور ایک اور بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، تو آج جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے. شاید کئیوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی ابتدا کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمات کہے. اور یہاں پر میں ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ احباب پڑھتے ہیں التحیات. التحیات لفظ ہے التحیات. التحیات التحیات ہم پڑھ لیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. چلو جی گڈی جلدی پہ چلائیں گے. ہاں جی، لفظ ہے التحیات، ٹھیک ہے جی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کلمات پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام. سبحان اللہ. اور پھر تیسرا جو کلام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ تیسرے کا کلام ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو یہ باتیں سن رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پڑھ رہے ہیں جو آج ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات
سبحان اللہ ایسی ابتدا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعامات آپ کو عطا فرمائے۔ کتنے انعام؟ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انعام جو حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا انعام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام فرمایا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ ہے کہ اللہ سے کلام کرنا۔ حضور پہلے اللہ سے کلام ہوتے تھے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جبرائیل وحی لے کر آتے، حضور علیہ السلام کو بتاتے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلے جاتے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ لیکن معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے حضور علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے اعزاز بھی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر فرشتے کے جو ہے وہ کلام فرمایا ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت کتنی بھی گناہ گار ہو، کتنی بھی سیاہ کار ہو، گناہ کرتی رہے سوائے شرک کے میری بارگاہ میں اگر حاضر ہو تو شرک کے علاوہ میں تمام گناہ تمہاری امت کے معاف فرما دوں۔ یعنی شرک نہ کرے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما۔ کیسا یہ اعزاز ہے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو تحفہ ملا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا جو ہے وہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ہے، بہت مفصل ہے، میں عرض نہیں کرنا چاہتا، بہت وقت اس کے لیے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی اتنی 50، اللہ کی بارگاہ میں جائیں کام کروا کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کام کرواتے ہیں، پھر جاتے ہیں کام کرواتے ہیں، 5 کام ہوتی ہیں، پھر 5 کام ہوتی ہے، اس طرح کرتے 5 رہ جاتی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تحفہ لے کر آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں کہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ ساڈے ورگا ہوندا تو انہوں نے کہنا سی ایک اور چکر لا لیندے، یہ 5 بھی معاف ہو جاندی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کلام ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا کلام نہیں بدلتا، ہم نے جو 50 نمازیں تمہیں دی ہیں تمہاری امت 5 پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب اس کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات حضور کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 5واں تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آیاتیں جو ہیں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ 5 تحفے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات عطا فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ جو ہے وہ دیکھا، 7 آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، دوزخ کا معائنہ۔ یہاں پر ایک میں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے، ایک اصلاحی بات ہے نماز کے حوالے سے اور سود کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کیسا ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ گھروں جتنے بڑے ہیں،
جتنا گھر ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ان کے جو ہے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ بیٹا خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، جو بات کر رہا ہوں آپ بھی سنیں، خاموشی سے بیٹھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ گھروں کی مانند ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ پیٹ ہیں، اور فرمایا ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ جاتے ہیں۔ علمان و نفیس ایسا عذاب ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیسا گناہ کرتے تھے کہ آج جو ہے ان کے پیٹ جو ہیں اتنے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ سانپ بھرے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ تو جواب سنیے، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود بڑا عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ سود پر کام کر رہا ہے، سود پر پیسے لے رہا ہے، آگے کاروبار کر رہا ہے۔ سود کی کتنی نحوست ہے۔ حضور معراج کی رات ان لوگوں کو دیکھا کہ سود کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیسا عذاب ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے اس نحوست سے بچنا بھی چاہیے، خود کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ یہ ایسی نحوست ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس نحوست کی وجہ سے۔ بندہ اپنے لیے تو آسانی سمجھتا ہے کہ میں سود لوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا، لیکن جیسے لیتا ہے ویسے قرضے کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پلے بیٹھا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے شخص تھے کہ یہ سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ نماز کے حوالہ سے حضور علیہ السلام جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے، اس تحفے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ آج اذان ہوتی ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ہمارے کام اتنے مصروف ہم کام میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ فجر کی نماز کتنے بجے، ظہر کی نماز کتنے بجے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اس کے اندر جو بچی جو تھی اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ 3 دن کے بعد جو ہے اس کو ملبے سے نکالا گیا، اور 3 دن کے بعد جب اس کو نکالا گیا تو وہ زندہ تھی، اور اس کی زبان پر جو کلمات تھے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے 3 دن نمازیں نہیں پڑھی تو میرا جب اللہ پاک کے سامنا ہوگا تو میرا حال کیا ہوگا کہ میں نے 3 دن نمازیں نہیں پڑھی۔ حالانکہ اتنی مجبور تھی کہ وہ دبی ہوئی تھی، اتنا مربع جو ہے اس کی عمارت جو ہے اس کے اوپر پڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر کیا کلمات تھے کہ 3 دن میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میرا حال کیا ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان میرے بھائیوں کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں شرم تک نہیں آتی، قضا نمازیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی رات تحفہ عطا فرمایا ہے، خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا کہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اکرام اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ۔ اللہ تعالی علیہ وسلم جو معراج کی رات اپنے رب کو دیکھ کر آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں نمازی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت یہ اعزاز، یہ شرف نصیب عطا فرمائے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے نمازی کے لیے کہ کل بروز قیامت نمازی اپنے رب کا دیدار کرے گا کہ یہ میرا رب تھا، میں اس کی دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی نمازوں کے پابند خود بھی بنے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی نماز کی جو ہے تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا
دیدار کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی اصل معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں اور شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم اس نبی کی امتیں ہیں جس کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں اور عظمتیں اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس نبی کی امت ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے، مالک نبوت لینی لے لیں لیکن ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا دیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدروں والے میرے بھائیوں، اپنے وقتوں پر اپنے مقدروں پر ناز کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی نسبت ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ واللہ خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ہمارے پاس کچھ نیک اعمال نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف آسرا ہے تو حضور کی شفاعت کا سہارا، حضور کا سہارا ہے۔ حضور شفاعت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔